اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ جگڑتے دیکھا تھا۔ سحر ابھی 5 سال کی تھی کہ دیکھا کرتی تھی باپ ماں کو بری طرح مارا کرتا تھا۔ سحر کی ماں اپنے شوہر کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سحر کو چھوڑ کر عذاب سے بچ کر دنیا چھوڑ گئی۔ سحر پہلے جو ماں کی گود میں سویا کرتی تھی اب وہ گود ہمیشہ کے لیے چھن گئی تھی۔ سحر 6 سال کی تھی، ابھی باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سحر پہ قیامت گرنا باقی تھی۔ چھوٹی سی سحر، ننھے منھے ہاتھ، اس کو ابھی نہ اچھے کا علم نہ برے کا کچھ پتا تھا۔ عورت جانور بن جائے تو کتنی خوفناک ہوتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے مردوں کو درندہ بنتے دیکھا تھا لیکن عورت کا ایسا روپ کانپ اٹھے۔ سحر کو نہ بھی خود کھانا آیا تھا نہ کپڑے پہننا، ابھی تو باتیں بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آتی تھی۔ باپ اپنی نئی بیوی کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ اس کو بیٹی یاد بھی نہ رہی تھی، بے حال لاوارث کی طرح گھر میں پڑی رہتی، سارا دن گھر میں کھیلتی رہتی۔ جب ماں زندہ تھی سحر کو اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتی، دودھ گرم کر کے اپنے ہاتھوں سے پلاتی، تو اب ماں کہاں تھی؟ اب تو وہ چھوٹی سی معصوم سحر صبح سے شام ہو جاتی کھیلتی رہتی، کھیلتے کھیلتے وہیں زمین پر پڑی سو جاتی، کپڑے گندے، بکھرے ہوئے بال، بے حال ہوئی زمین پر پڑی ہوتی۔ باپ کو کیا احساس تھا کہ ایک بیٹی بھی پیدا کی ہوئی ہے۔ وہ اپنی نئی بیوی کی باہوں میں مدہوش رہتا۔ سحر کو بھوک لگتی تو توتلی سی زبان میں بولتی، مجھے کھانا دو، مجھے دودھ بھی دو۔ وہ سوتیلی ماں انگارے بھرے لہجے میں پلیٹ میں روٹی رکھ کر دیتی اور کہتی، جا وہاں بیٹھ کر کھا لے جا کر۔ سحر کھانا کھاتی پھر دودھ کی ضد کرتی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ ماں اب نہیں ہے جو سینے سے لگا لے گی۔ آج پہلا دن تھا، سحر رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی کہ مجھے دودھ کپ میں ڈال کر دو گرم کر کے۔ سوتیلی ماں نے ایک آواز دی، نہیں ہے دودھ، دفع ہو جائے یہاں سے۔ سحر نے چیخنا رونا شروع کر دیا۔ جب ماں زندہ تھی تب اگر ماں کوئی بات نہ مانتی تو سحر ماں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مارا کرتی تھی۔ اس بار اس نے سوتیلی ماں کو مارا ہی تھا کہ سوتیلی ماں نے زوردار تھپڑ سحر کو مار دیا۔ سحر دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اب لاڈ کرنے والی ماں نہیں ہے، اب باپ کے لیے فیصلے سحر کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ سحر کو ہوش آیا، وہ وہیں پڑی تھی۔ اس کو سوتیلی ماں سے ڈر لگنے لگا تھا، اس کو بخار ہو چکا تھا۔ سحر کو کیا پتا تھا سر درد کیا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بچی ماں کے بعد سانپوں کے رحم و کرم پر تھی۔ سحر نے ایک دن باپ سے کہا، پاپا مجھے یہ گندی انٹی مارتی ہے۔ اور باپ نے کہا، تم بات مان لیا کرو، ضد نہ کیا کرو۔ سوتیلی ماں نہ جانے کیوں اتنی ظالم ہو جاتی ہے۔ اب سحر 10 سال کی تھی اور وہ اتنا ڈرتی تھی سوتیلی ماں سے کہ آواز تک نہ نکلتی تھی کبھی۔ گھر کا سارا کام، برتن دھونا، کھانا بنانا، سب کچھ 10 سال کی سحر کے ذمہ تھا۔ باپ ماں کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ سحر سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ سحر روتی تھی اور رویا کرتی کہ یا اللہ میری امی کو واپس بھیج دو، مجھے بہت مارتی ہے یہ آنٹی۔ سحر کی دعائیں شاید قبر تک جاتی ہوں اور ماں تڑپ اٹھتی ہو۔ ایک دن سوتیلی ماں نے کہا، سحر میرے کپڑے استری کر دو۔ سحر بکھرے ہوئے بال، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے، اس کو اپنی ہوش کہاں تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ کپڑے استری کرتے ہوئے اپنا بازو 3 جگہ سے جلا لیا، آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے، درد سے بے حال تھی، لیکن سوتیلی ماں کا ڈر بھی تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ قمیض جل گئی۔ ماں کو پتہ چلا، اس نے تھپڑ مار مار کر اس کا برا حال کر دیا۔ سوتیلی ماں غصے سے کہنے لگی، خود تو مر گئی، تم کو چھوڑ گئی میرے سر پر بوجھ، تم بھی مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ سحر کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا، کوئی نہیں کہتا تھا میری بچی بس کر دو کام، تھک گئی ہوگی۔ 15 سال کی ہوئی تو سوتیلے بھائی بہن سکول جاتے تھے۔ سحر ان کو دیکھتی کہ ان کی ماں اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی، کھانا کھلاتی، سینے سے لگاتی۔ سحر بہت رویا کرتی، امی جان تم بھی زندہ ہوتی تو میں بھی اسکول جایا کرتی، میں بھی تیرے سینے سے لگتی، تو میرے نخرے اٹھاتی۔ وہ آنسو صاف کرتی اور گھر کے کام کرنے لگتی۔ اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کوئی اہمیت نہ تھی سحر کی۔ 2 سال بعد باپ بیرون ملک سے گھر آیا۔ سب بچے خوش تھے، سحر بھی بہت خوش تھی۔ اب باپ نے سب کو سینے سے لگایا لیکن سحر کو نہ لگایا۔ سحر نے اس دن منہ دھویا تھا، پرانے کپڑے جو عید پر پہنتی تھی باپ کی خوشی میں پہنے تھے، لیکن باپ نے ایک نظر محبت کی سحر کی طرف نہ دیکھا تھا۔ سحر خاموش کھڑی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اب باپ اپنے دوسرے بچوں کو چوم رہا تھا، 2 بیٹیاں 1 بیٹا تھا، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آیا تھا۔ سحر بہت خوش تھی کہ بابا میرے لیے بھی کچھ لے کر آئے ہوں گے۔ سب کا باری باری سامان نکالا، یہ بیٹی کی ڈول، یہ دوسری بیٹی کی ڈول، یہ بیٹے کے لیے ویڈیو گیم۔ سحر خاموش تھی کہ شاید اب میرا بھی نام لیا جائے، لیکن اس کو سوتیلی ماں نے کہا، جاؤ اپنے باپ کے لیے کھانا لگاؤ۔ سحر خاموش ہو گئی، بے جان سا جسم، اب خدا سے کوئی شکوہ بھی نہ کیا تھا۔ سحر ماں کی یادوں میں زندہ تھی، بس اکیلی بیٹھی ماں سے باتیں کیا کرتی۔
شکایت کیا کرتی؟ کمرے میں بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی امی جان دیکھ لو بابا سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ ماں کی چوڑیاں سنبھال کر رکھی ہوئی سینے سے لگا کر چومنے لگی۔ ماں کے بنا کون پوچھتا ہے بچوں کو؟ سوتیلی ماں نے بہت ظلم ڈھائے سحر پر۔ سحر 22 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن سحر گلی میں کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ماں نے بہتان لگا دیا کہ کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہے۔ سحر نے قسمیں دی لیکن وہ بدبخت عورت نہ مانی۔ اس نے سحر کو بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ سحر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ سحر زمین پر بیٹھ گئی، سر سے خون بہہ رہا تھا۔ آج ٹوٹ گئی تھی سحر۔ محلے والے خاموشی سے سب چلے گئے۔ سحر کا دل چاہا قبرستان جائے اور ماں کو قبر سے نکال کر پوچھے بتا میرا قصور کیا تھا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، مجھے پیدا کر کے مر گئی ہو، دیکھو آج میری عزت بھی نیلام کر دی گئی ہے۔ روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، ناراض ہوں میں تم سے۔ جب سب دشمن ہو جائیں تو اللہ سے یوں ہی گلے شکوے ہوتے ہیں جیسے وہ ہمارے سامنے اور ہم ناراض ہوں کہ ہم کو منا لے گا۔ رات کا وقت تھا، بیرون ملک سے ایک فون آیا۔ سوتیلی ماں نے فون اٹھایا اور بتایا گیا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کل ان کو پاکستان بھیجا جائے گا۔ سوتیلی ماں بین کر کر کے رونے لگی۔ دوسرے دن باپ گھر آیا، ایمبولنس میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، بس ایک زندہ لاش تھا اب۔ سحر نے دیکھا باپ کی ایسی حالت، وہ رونے لگی۔ بیٹی کو باپ کی فکر ضرور ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، گھر میں بھوک کا اسیب ہونے لگا۔ سوتیلی ماں کو کچھ نہ سوچ رہا تھا۔ ایک دن اس کو ایک عورت نے بتایا تمہاری وہ بیٹی جوان ہے، تم کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ایک خاندان ہے، ان کا بیٹا اندھا ہے، 2 لاکھ روپے تک دلا دیتی ہوں، ان سے اپنی بیٹی کی شادی ان کے اندھے بیٹے سے کروا دو۔ سوتیلی ماں نے کہا سودا تو فائدے کا ہے۔ اس نے سحر سے کہا تمہارا رشتہ کر دیا ہے اور 10 دن میں تمہاری شادی ہے۔ سحر نے پوچھا لڑکا کون ہے؟ سوتیلی ماں نے کہا تمہارے لیے اچھا ہی ہے، بس چپ رہو۔ شادی کے ایک دن پہلے سحر کو پتا چلا کہ اس کا ہونے والا شوہر اندھا ہے اور سوتیلی ماں نے بیچا ہے اسے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، یا اللہ مجھ پہ اتنا ظلم نہ ڈھا، میں اب تھک چکی ہوں، یا اللہ مجھ پر رحم کر، میں خودکشی کر لوں گی اب۔ شادی کا دن تھا، بارات آئی ہوئی تھی۔ سحر اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ باپ چارپائی پہ پڑا تھا۔ سحر باپ کے پاس گئی، باپ کی طرف بیٹھ کر بے بسی سے دیکھتی رہی۔ بارات آ گئی، نکاح کا وقت تھا کہ دلہے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وہیں مر گیا۔ وہاں ہر طرف صفے ماتم بچھ گیا۔ اب شادی کا سارا انتظام تھا، سحر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اسی اندر لڑکے کا دوسرا بھائی جو بینک میں مینیجر تھا، اس نے سحر کو دیکھا ہوا تھا۔ سحر بس حالات کی ماری تھی ورنہ بے حد خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، ڈمپل پڑتے ہوئے گال، بلا کی خوبصورتی تھی۔ اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کہ امی اگر اب اللہ کا خوف ہے تو کسی کی بیٹی کی زندگی کو داغ نہ لگاؤ، میرا نکاح سحر سے کروا دو۔ سب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے سحر کا نکاح دلہے کے بھائی سے کروا دیتے ہیں۔ سحر کی شادی اس بینک مینیجر جواد سے ہو گئی۔ جواد بہت نیک دل انسان تھا، چونکہ سحر پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن زندگی بھر کے درد اور ستم نے اس کے مچور اور سمجھدار بنا دیا تھا۔ جواد بے پناہ محبت کرتا تھا سحر سے، سحر کو سینے سے لگاتا، سحر اپنا ہر دکھ بھول جاتی۔ جواد سحر کی وفاداری اور محبت کے سامنے ہار جاتا۔ سال بعد اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ سحر کا اب اپنا گھر تھا، گاڑی تھی، خوشیاں تھی، بے حد چاہنے والا شوہر تھا۔ ایک دن سحر باپ کے گھر گئی، دیکھا باپ ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ پڑا ہے، گھر کا برا حال ہے، باپ ہل نہیں سکتا تھا، پخانے سے کپڑے گندے تھے، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ سحر رونے لگی، باپ کا ماتھا چوما، کہنے لگی بابا آپ کی محبت کی ایک نظر کو ترس گئی تھی آپ کی بیٹی، آپ دونوں کی ضد کی وجہ سے میں برباد ہو گئی تھی، آپ اور امی لڑتے تھے اور امی دنیا چھوڑ گئیں اور آپ نے مجھے زندہ ہوتے ہوئے بھی مار دیا۔ باپ بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ جواد پاس کھڑا تھا، اس نے سحر کو دلاسا دیا۔ سحر نے باپ کو نہلایا، بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا۔ اتنے میں سوتیلی ماں آ گئی جو لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرتی اور بچوں کو پال رہی تھی۔ سحر روتے ہوئے کہنے لگی دعا کرنا ماں تمہاری بیٹی یا بیٹی کی کوئی بیٹی ہو اور اس کی سوتیلی ماں ہو اور اس پہ مجھ سے ظلم ڈھائے جائیں۔ سوتیلی ماں چیخ چیخ کر رونے لگ گئی، بیٹی مجھے معاف کر دے۔ سحر وہاں سے چلی گئی۔ اپنی انا کی جنگ میں بچوں سے غافل ہونے والے میاں بیوی اس کہانی کو پڑھ کر کچھ سیکھ لو اگر غیرت زندہ ہے۔ اللہ پاک سب کچھ دیکھتا ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔